نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك معزز سامعین کرام اور صدر القراء اور میرے دوست مولانا عادل صاحب قاسمی اور دیگر حفاظ و ائمہ کرام، اللہ تعالیٰ کا احسان کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی کہ جس مجلس میں ایسے لوگ ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ پاک اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلا رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے گھر کو کوئی آنا تو ہمارے پرمیشن کے بغیر نہیں آتا۔ میری ماں بہنیں بیٹے ہیں، آپ خود جانتی ہیں، ہمارے گھر کو وہی آتا ہے جس کو ہم اجازت دیتے ہیں۔ ہماری اجازت کے بغیر کوئی ہمارے گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ جس کو ہم چاہتے ہیں، جس کو ہم اجازت دیتے ہیں، وہی آتا ہے۔ تو بتائیں، رب کائنات کے گھر کو وہاں کوئی قدم رکھ رہا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں، بلکہ اس نے پسند کیا ہے، اس کے بعد وہاں پر ہم جا رہے ہیں۔ جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت بڑی ہوتی ہے، بڑا نازک ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، جیسے کہ میں نے کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کرو اللہ کے لیے، عمرہ کرو اللہ کے لیے۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ حج عمرہ کے اللہ پاک نے فرمایا حج کرو اللہ کے لیے، عمرہ کرو اللہ کے لیے، جبکہ ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ابھی الحمدللہ ہم مغرب کی نماز ادا کریں، یہ کس کے لیے تھی؟ اللہ ہی کے لیے۔ رمضان میں روزے کس کے رکھتے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے۔ ابھی عشاء کی نماز کے بعد پروگرام ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی، کس کے لیے کیا جائے گا؟ وہ بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے، کسی کی واہواہی کے لیے نہیں، کسی کی جو تعریف کے لیے نہیں۔ صدقہ خیرات کرتی ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس کے باوجود ہر کام تو اللہ کے لیے۔ لیکن کیا بات ہے کہ اللہ پاک نے حج اور عمرہ کے بعد، اس کے تذکرے کے بعد، اس کے ادا کرنے کو اللہ پاک نے فرمایا اللہ کے لیے کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد شیطان کے بعض مرتبہ وساوس آ جاتے ہیں، یہاں پر تعریف کا اتنی مرتبہ نے حج کیا سو، اتنی مرتبہ عمرہ کی سو، میں اتنی مرتبہ، میں اتنی مرتبہ، آدمی تعریف کا بعض مرتبہ بھوکا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سارا عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، ارے عمل یہاں پر نہیں ہوتا، ثواب یہاں پر رہ کر کما سکتے ہیں، عمل کے لیے ہمیں وہاں پر جانا پڑے گا۔ آدمی بڑی مشقت اٹھاتا ہے، آپ حضرات خود اس کی گواہ ہیں، اور میری اس بات کی تائید کریں گے، میری ماں بہن اس بات کی تائید کریں گی۔ آپ عمرہ کو جانے سے پہلے کتنی مرتبہ دعائیں مانگی ہوں گی، اللہ پاک سے دعا مانگی ہوں گی کہ اللہ ایک مرتبہ کم از کم تیرے گھر کی ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں، بھلے ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں، لیکن یا اللہ ہم غریب ہیں تو کیا
نہ تھی، لیکن اللہ پاک نے ان کو بلایا، ان کی گھر والی کو بلایا، ان کے رشتہ داروں کو بلایا، اور اطمینان سے جا کر آنے کے بعد ایک آدمی آپ ایسا نہیں بتا سکتے کہ عمرہ جا کر آنے کے بعد حج سے واپسی پر قرضدار ہو گیا، پریشان ہو گیا، ایک آدمی بھی آپ نہیں بتا سکتے، ایک آدمی نہیں بتا سکتے۔ اللہ پاک بدلہ دے دیتے ہیں، دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تھوڑا غور سے سنیں، جانے سے پہلے جن رشتہ داروں سے اونچ نیچ ہے معافی تلافی کر لیں، ادھر رہنا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارے مرد حضرات فلائٹ پر بیٹھ کر بعض لوگ شکوے شکایت، ہمارے علماء کرام زبان سکھا سکھا کر تھک گئے، ہماری زبان بدل جائے گی، بیٹھے بیٹھے فلائٹ پر بیٹھے بیٹھے بولتا سب کو ملنے گلنے کو فلائٹ اڑنا تب بولتا ہے، دیکھی کہ تیرا بھائی آیا تھا کیا ملنے مجھے سالے کو بڑا سی، انہیں بھی کم کی نہیں، صرف کو سبب ہے تمہاری بات کو سے ملنے ہی کر کو تمہیں مجھے بول رہی سو، شروع اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، یہاں سے دلی بتا، یہاں سے پریشانی، شکوے شکایت، اس کو ہرگز جگہ نہ دیں۔ اسی لیے بتایا شیطان اپنا ہر جگہ حصہ لگانے کی کوشش کرتا ہے، دل خراب کر دیا، میاں بیوی میں جھگڑا ڈال دیا، بھائی وہاں پر جا رہے ہیں اپنے گناہوں کو دھلنے کے لیے، گناہوں کا انبار لے کر آنے کے لیے نہیں، اس لیے پہلے شکوے شکایت چھوڑ دینا، اور رشتہ داران جانے سے پہلے اتنی لمبی فہرست، یہ لانا وہ لانا وہ کرنا یہ کرنا، کون سی چیز بنگلور میں نہیں ملتی، ہاں لانے کی چیزیں برکت کے، اس کا انکار نہیں ہے، وہ انشاءاللہ میرے دوست رہیں گے آپ کو بتا دیں گے، کھجور مدینہ پاک کی کھجور، دیگر چیزیں، اور جو چیزیں برکت کی ہیں، ہاں اللہ علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ وہاں کے تاجروں کی بھی کیا کیا جائے، اعانت کیا جائے، لیکن مقصد وہ نہیں، مقصد تو عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے، اور مانگنا سچے طرف سے یاد رکھ لو، اللہ دے گا، دے ٹچ اور دے گا، نیت میں خطرہ نہ تو جھولی میں پھترا چھے، جھولی میں ہیرا گرا کیا جاتا نہیں، یہ یاد رکھ لو، ہوتا ہے کہ نہیں کہ چلو پرے کر لیں گے، مان کو یوں دیکھ لیں گے، ہوتا ہے کہ نہیں کہ اس طرح نہیں، بلکہ اللہ دیتا ضرور۔ بنگلور کا ایک واقعہ بولتا ہوں، میرے استاد اس کے گواہ ہیں، ایک آدمی سنا تھا کہ کعبۃ اللہ پر جو پہلی نظر پڑتی ہے، جو دعا مانگیں گے دعا قبول ہوتی ہے، اور حقیقت کی ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے، کعبۃ اللہ پر جیسی نظر پڑے یہ دعا مانگو، یا اللہ جب تک میں مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں عورتیں جب تک رہتی ہوں، یا اللہ رہتا ہوں، ان تمام دعاؤں کو تو میری قبول فرما، اب مانگو، کیونکہ فوراً سب دعائیں یاد آ جاتی ہیں نا ایک اسٹیپ میں، یہ دعا مانگ لو، سمجھ رہے بھائی، جب تک مکہ مکرمہ میں رہوں، مدینہ میں رہوں، جتنی دعائیں یا اللہ مانگو، ساری دعاؤں کو کیا کر لے تو قبول کر لے، اس لیے دعا قبول ہوگی تو آپ کی سارے جتنے دن کے سفر تھے دن، وہ سارے کی سارے قبول ہو جائیں گی۔ اب مانگتے رہو، اللہ پاک سے جو جو دعائیں مانگو ضرور قبول ہوگی، دے گا۔ ایک آدمی تھا بیچارہ، سر پر بال نہیں تھے، سر پر اس کے بال نہیں تھے، چھوٹی عمر کے لوگ بھی، بڑی اس سے بڑے لوگ اسے کچھ انکل انکل کرتے، اسے غصہ آ جاتا، کون کی آدھا گارا آدھا چارا کو چھیڑتے کون بیچارے کو، کیونکہ سارا بال یہ ہے نا، پریشان ہو گیا۔ اب سر کے بال نکل گئے تھے، پوچھا حضرت، ایک عالم سے استاد سے پوچھا، حضرت جو دعا مانگتے
قبول ہوگی. صرف سر کے بال کے لیے اس نے سفر کیا. یہ ڈھکی چکی ریل ڈیل سبھی نہ ہے، حقیقت بات بتا رہا ہوں آپ کو. جو مانگنا یقین کے ساتھ. اب سفر کیا، دعا مانگا. اب عمرہ ہونے کے بعد، حج ہونے کے بعد جو ہے، حج کرنے کے بعد سر پر اس طرح پھیرنا ہے، پورا سر کا حلق کرانا ہے. عورتیں جو ہے انگلی کی، وہ مولانا عادل صاحب ترتیب بتائیں گے کہ چھوٹی اپنی کمرے میں جا کر اپنی چھوٹی انگلی کے پورا میں لپٹ کر جو قینچی سے کیا کرنا، چھوٹی کٹ کرنے، بال ڈال دینا. وہاں پر حرم میں عورتیں نہیں کریں گی، بلکہ اپنے کمرے کو آگے کرنا. اور مرد حضرات کچھ بلال شیوے کر دی، ادھر دو بال کٹ ادھر دو، اس سے آپ احرام سے باہر نہیں نکلیں گے. اس کا خاص خیال رکھ لینا. حلق آ کر اپنی جو ہے جو دکان رہتی وہاں پر کرانا یا اپنے کمرے میں کرانا ہے. بال نکالا، بال تو تھے نہیں، ادھر کے سر پر وسطرا پھیر لیا، دعائیں مانگتا رہا. چند دن کے بعد وہ آثار نظر آئے بال کے. جیسے نظر آئے پھر دوبارہ، ظاہر سی بات ہے آدمی، آپ لوگ بھی جاتے ہیں نا 8 دن 10 دن مکے میں رہیں گے تو ایک عمرہ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ نے اگر توفیق دیا ہر دن میں ایک عمرہ کر سکتے ہیں. اس کی ترتیب انشاءاللہ وہ بتا دیں گے آپ کو، کہاں سے جانا، کیسا جانا ہے. بال چھوٹے نکلے، اب نکالنے کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہے، ڈر ہے بال نکالوں گا تو پگانے بال نہیں آئیں گے. استاد محترم کو فون کیا، انہیں فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، شریعت کی بات پر عمل کرو، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اس نے لگاتار عمرہ کیا. یہاں پر آنے سے پہلے اس کے سر میں جو ہے بال آ چکے تھے، بالکل ریشم کی طرح. اس کے بعد بتایا اتنا ملائم تھے، بتایا ماں کی پیدائش کے بال تو الگ ہوتے ہیں، یہ خدا کی دین ہے، تجھے اللہ پاک نے صدقے کے طور پر دیا. ریشم سے زیادہ نرم ہے، اب اس بال پر کبھی بیماری بھی نہیں آئے گی تجھے. یہ واقعہ جو بولیا سو نہیں، جو نیت مانگو گی، لیکن نیت اچھی رہنا. میری ساس مجھے ستاتی ہے، اس کا منہ بند ہو جانا. منہ کا تو منہ بند ہوتا ہے کہ نہیں. میں بول رہا ہوں سو کرتے نہیں کوئی بھی دعا ویسی. میں بول رہا ہوں کسی کی تکلیف کی دعا نہیں. ہاں عافیت، ہر جگہ عافیت مانگ سکتے ہیں، یہ بات الگ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو بھی دعا مانگو، مال کی دعا مانگو، آخرت کی مانگو، عافیت کی مانگو، صحت کی مانگو، اولاد کے لیے مانگو، فرما برداری کے لیے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو. اللہ پاک سے نا امید نہ ہو. ایک بزرگ فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر ایک آدمی 500 کروڑ مانگ رہا تھا، بغل والے کو پیٹ میں ڈال رہا. کہا آپ 500 کروڑ مانگ رہا کیوں؟ اسے بولا بھائی تیرے سے مانگتا تو کیا کرتا تھا، یہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں. اللہ دینے پر آ جائے، جو مانگنا ہے اللہ پاک سے مانگو. اللہ سے نا امید نہ ہونا چاہیے. یہ جگہ جگہ پر دعائیں قبول ہونے کی جو ہے بات بتائی گئی. سب سے پہلی بات کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑی، دعا قبول ہو جاتی ہے. مقام ابراہیم پر دعا قبول ہوتی ہے، صفا پر دعا قبول ہوتی ہے، مروہ پر دعا قبول ہوتی ہے. عمرہ طواف کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، وہاں دعا قبول ہوگی. عمرہ سے فراغت پر دعا قبول ہوگی. ہر قدم قدم پر دعا کی قبولیت کی بات علماء کرام نے لکھے ہیں. نا امید نہ ہونا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے. ملتزم سے لپٹ کر دعا مانگو، دعا قبول ہوگی. کعبۃ اللہ کو دیکھ کر دعا مانگو، دعا قبول ہوگی. ہر قرض میں جو کچھ مانگنا ہے اللہ پاک سے دعا مانگو. زمزم پینے کے بعد دعا مانگو، وہ بھی دعا قبول ہوتی ہے. ایسی قبولیت کی جگہ ہم لوگ جا رہے ہیں کہ وہ جگہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ میں نہیں ملتی. ثواب یہ بھی کما سکتے ہیں. مثال کے طور پر فرما بردار بچے، ایک نظر مطیع فرما بردار بیٹے کی ایک محبت کی نظر والد کے طرف کرنا حج مقبول کا ثواب رکھتی ہے. فجر کی نماز کے بعد
لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کو دیکھا گیا شروع میں تو پہنچ جاتے ہیں، جیسے ہی عمرہ ہو گیا اب اپنے ہوٹلوں میں اپنے کمرے میں چاہے کوئی نمازوں کا خزا کر دیتی۔ عمرہ فرض نہیں ہے، نفل ہے، سنت ہے، واجب بھی نہیں۔ نماز تو فرض ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ یہ کون سی بیوقوفی بات ہو گئی؟ ارے فرض چھوڑ کر اور ایسی جگہ پر، ارے حرم شریف میں ایک نماز پڑھے گا تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس طرح نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ ہے، اسی طرح گناہ کرو گے تو اس کا وبال بھی بڑا خطرناک ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا حضرت کیا کرو؟ فرمایا آنکھ کی حفاظت کرو، وہاں پر میں آنکھ کی حفاظت کروں۔ ایک آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک عورت جو ہے اپنے پاؤں میں پازے جس کو چین کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا چیز بالی وغیرہ ڈال کر چل رہی تھی، اس کے گھنگرو کے بجنے کی آواز آئی اور اس کی طرف وہ گھورنے لگا، دیکھنے لگا۔ کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر سے ایک ہاتھ آیا، ایک تھپڑ اسے پڑا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ نکل گئی اور آواز آئی کہ اس میرے گھر کا، ہمارے گھر کا طواف کرتا ہے اور ہمارے غیر کو تو دیکھتا ہے، یہ اس حرکت کی سزا ہے، اگر آئندہ اور کرے گا اور بڑی سزا تجھے ملے گی۔ جو بار بار گئے میں کیا کر کو بھی کیا بھی نہیں ہونا، ایسا نہیں کرنا، خدا کی ڈھیل کو جو ہے آدمی ہلکے میں نہ لینا، توبہ استغفار کرتے رہنا، توبہ استغفار کرتے رہنا، کریں گے انشاءاللہ۔ دعائیں سب کے لیے مانگنا، اپنے ملک کے لیے جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں بعض ملکوں میں جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کے لیے دعائیں مانگو۔ پتہ نہیں کس کی جو ہے دعا کس کا مانگنا اللہ کو پسند آ جاتا ہو، ضروری نہیں صرف میرا مانگنا پسند آ جائے، ہو سکتا ہے آپ کا تڑپنا اللہ کو پسند آ جائے، آپ کا اللہ کر کے پکارنا پسند آ جائے، آپ کا ذکر پسند آ جائے، آپ کا طواف پسند آ جائے، آپ کا عمرہ پسند آ جائے، لبیک کہنا پسند آ جائے، ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے آپ حضرت گزارش ہے سب کے لیے دعائیں مانگو اور بڑی قدردانی کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکے مکہ مکرمہ میں رہیں گے، حرم شریف میں جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کرو، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضور کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کرو جہاں تک ہو سکے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور رہبری کے لیے جو مولانا عادل صاحب رہتے ہیں ان کی رہبری لیو۔ بعض بات ایک عمرہ کرتے کے بعد قیمت کیا ہو جاتی معلوم ہے، معلم بن جاتے ہیں، اسی جگہ نماز پڑھتے ہیں جہاں پر بات کرے وہ پولیس منع کرتے ہیں یہاں پر پڑھو، کیونکہ بھیڑ ہو جاتی ہے، لوگوں کو طواف کرنے میں، صفا مروہ کی صحیح کرنے میں تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن وہاں پڑھتے ہیں۔ ایک عادل صاحب تھے، نام نہیں بولتا میں، مولانا عادل صاحب کے ساتھ تھے، اب صفا مروہ کی صحیح نماز پڑھنا پڑھتے ہیں، بولے بھائی یہاں مت پڑھو، کمرے میں جا کر پڑھو یا مسجد کے باہر جا کر پڑھ لو۔ کیا حضرت تمہیں نہ معلوم ہے کہ بات ہے، کہتے بار پڑھ کو چھوڑیں گی کیا حضرت تمہیں، حضرت کچھ پیچھے کرتا ہے نہ کو بھی منع کر رہا ہوں میں، پر بولے تمہیں سنیں بعض مرتبہ اللہ پاک علاج بھی کرتی ہے، وہاں ہر جگہ کرتی ہے، ہم خصوصی طور پر علاج بھی ہوتا ہے۔ رکعت بندل ہے، پولیس والا آیا ڈھگلے سیدھا چلے گا، انہوں کیا نماز میں کیوں گھوم یا ڈھگلے جائے، نماز پڑھنے سے نہیں، نماز پڑھنے سے نہیں کرو بول رہی، انہیں کی زبان کو کیا سمجھے گا۔ میں خود دیکھ رہا ہوں ایک آدمی کو جو ہے منع کیا مت نماز پڑھو، ہاں جا کر پڑھ لیا، ضدی کھاؤ نہیں مانا، رکعت بندل ہے، ادھر سے آگر پھرا کھڑتا لیا، انہیں پھر وہ نماز پڑھ رہا اور گول پھرا تھا لیا، ابھی جو سینہ انحراف ہونے سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ ظلم بہت چاہے پولیس والے ظلم نہیں کرتے بلکہ آپ کی اور ہماری آسانی کے لیے کام کرتے ہیں، اس لیے رہبری لیجیے، کہاں نماز پڑھنا کیا پڑھنا اس کے ساتھ وہ کام کر لو۔ بعض مرتبہ عورتیں جو بھی بعض مرتبہ کیا ہوتا معلوم ہے، لوگوں کی بھیڑ ہوتی ساتھ ہوتی، بعض مرتبہ نکل جاتی، کیا
को डरने की ज़रूरत नहीं, बोल रहा हरियाणा एक क्रांति करा, उसके नीचे खड़े हो जाओ, वहाँ पर आपको मुलाकात कर लेते हैं इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है, तलबिया मौलाना पढ़ाएंगे, इसको आप सीख लेंगे इंशाल्लाह। और हमारे लिए दुआ मांगे, हम आपके लिए दुआ मांगे। अल्लाह पाक बार बार हम सबको माँ अहलयान उसके घर की ज़ियारत की तौफीक मरहमत फरमाए, आमीन। मैंने शुरू में कहा वहाँ पर आने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं, बुलावे की ज़रूरत है। बुलावा आ गया, पैसे खुद बखुद, क्या अबू बकर साहब, खुद बखुद एडजस्ट हो जाएंगे। बाज़ मरतबा आदमी अकेला जाना नहीं चाहता, अपने बहनों को लेकर जाना चाहता है, माँ बाप को, लेकिन माली हालत इतनी दिखती नहीं, ऐसा इंतज़ाम हो जाता है, जाकर आने के बाद सोचता है मैं इतने लाख कैसे इंतज़ाम कर लिया। तू करया नहीं, अल्लाह पाक कराया, अल्लाह करके बताता है, आमीन। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। ईशा के बाद जो प्रोग्राम है